أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل ثالث بدایت الحکمہ میں ہم پڑھ رہے تھے. ماہیت کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس پر توجہ رہے کہ فصل ثالث اور رابع انتہائی اہمیت کی حامل ہمارے پاس فصول ہیں. اس کے بعد قدرے ہم تیزی کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ والے مباحث حل ہیں آگے مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ دو فصلیں حل نہیں ہیں تو پھر آگے کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گی. لہذا کلیب کی حیثیت یہ دو فصلیں رکھتی ہیں. فصل ثالث اور فصل رابع کلیب کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر آپ نے ان دو فصلوں کو جان لیا اور دل میں اطمینان پیدا کر لیا، کیونکہ یہ پڑھنے سے نہیں آئے گی بار بار، یہ آپ کو لا محالہ غور و فکر کرنا پڑے گا. نمبر 2، بعض زمانے تو کسی صورت بھی نہیں کھلیں گے جب تک انسان کے لیے اس وقت تک بعض زمانے نہیں کھلیں گے جب تک ایک مقام اور مرتبے پہ نہ پہنچے. مثال کے طور پہ ماہیت اور وجود کا خارج میں ربط کیا ہے، دقیق ترین چیز ہے. وہ ربط کیا، کس نوعیت کا وہ ربط ہے، کیسے پہچانے وہ. یہ وہ ایک عمل ہے کہ جو تزکیہ نفس انسان کو حاصل ہوتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے یہ گوہر پیدا کرتی ہے اور خزانے کھولتی ہے. لیکن ہم اس کتاب اور اس فصل کی حد تک کیا ابھی جاننا چاہیں گے کہ وجود اور ماہیت میں فرق کیا ہے مفہوم کے مورد میں. مثلا فصل ثالث کا تعلق ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے وجود اور ماہیت میں فرق کیا ہے، اور فصل رابع کا کہ خارج کے اعتبار سے، مصداق یعنی خارج کے اعتبار سے مفہوم اور ماہیت ایک دوسرے سے جدا ہیں یا نہیں، یا کیا ثبوت ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس فصل کی ابتدا سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر وجودات ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا استثناء انشاءاللہ عقلی بنیادوں پہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اس قاعدے سے باہر ہے. وَإِلَّا جتنے بھی وجودات ہیں وہ مرکب ہیں. وہ کیا ہیں، کس سے مرکب ہیں؟ احسن، وجود اور ماہیت سے مرکب ہیں. یہ ترکیب خارج میں ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. عقل یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے ان کو تصور کر سکے الگ الگ. بس یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ کیونکہ یہ والا معرفت کے اعتبار سے اہم نقطہ بن جاتا ہے کہ جتنے بھی وجودات ہیں یہ آپ کو جب دیگر آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی علم حتیٰ کہ سائنسی علوم میں کیوں نہ ہو، درسی کتابوں سے علم ہاتھ میں نہیں آتا. غور و فکر، کثرت مطالعہ اور آپس میں تبادلہ خیال، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو قوی طور پر علم پہنچا دیں گی اور خطاؤں سے بچائیں گی. کیونکہ جب آپ علمی تبادلے خیال کرتے ہیں وہاں پہ انسان کو اپنے نقائص پتہ لگ جاتے ہیں. یا جیسے استاد شاگرد سوال جواب کرتے ہیں، مطلب یہ والی باتیں بھی انشاءاللہ ہم آگے اس اسلوب کو اختیار بھی کرتے ہیں. سوال کی صورت میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں بدل بدل کے، جب بدل بدل کے سوال کی صورت میں پوچھی جاتی ہیں سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پہ بھی آئیں، اب دیکھیں کہ ماہیت سے کیا مراد ہے. بس وجود اور ماہیت ہمیں دیر بے شک لگ جائے، یہ دو ہمارے لیے فصلیں حل نہیں ہوتی، آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے. اگر لفظ ہی ہم نے پڑھنے ہیں پھر تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اگر لفظ نہیں پڑھنا، واقع فہم کے ساتھ آگے چلنا ہے تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کو لینا پڑے گا. فصل ثالث میں قلیل سی بات کی ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی نہیں، تفصیل نہایہ میں ہے. اسی بحث کی تفصیل کہاں پہ آپ کو ملے گی؟ نہایہ میں. اور ایک اعلیٰ ترین صورت میں جو آپ کو تشریح ملے گی وہ ہے اسفار میں. اسفار میں درس خارج کا مرتبہ ہے، تمام تفصیلات کھل کے بیان کی جاتی ہیں. اس لیے اسفار کے مرحلے میں آپ کے ذہن میں جو چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں، سوالات ہیں، جو ایک غیر اطمینان بخش کیفیت اپنے نفس میں باتیں، وہ کس مرحلے میں حل ہوگی؟ وہ اسفار کے مرحلے میں. یا یہ کہ ہم دقت سے پڑھتے رہیں، آپ مطالعات اپنے کریں، علماء سے استفادہ کریں. یہ کثرت مطالعہ اور دیگر آپ کے جو استفادہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات مہیا کر دیں گے. لیکن وجود اور ماہیت فلسفے کی وہ اہم ترین کلید ہے
کہ اگر حل نہیں ہے آگے کے مباحث بھی حل نہیں ہیں. اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ آگے کے مورد میں آپ کے لیے اختلاف آئیں گے کہ 5-6 قول ہیں جو اشارتاً ہمارے سامنے آتے ہیں فصل رابع میں، اور کل ملا کے 8 یا 12 اقوال اس طرح سے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. فصل ثالث میں مفہوم کی بحث ہے. اس جگہ پہ ہمیں ایک دفعہ ماہیت تو کچھ تفصیل سے پڑھنے پڑے گی. ماہیت کیا ہے؟ کیونکہ وجود بدیہی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ سمجھ اس حد تک آتا ہے کہ ہے، ہونے کو کہتے ہیں وجود. ہر شے میں جب بھی آپ کہیں گے ہونا کیا ہے، یہ ہے وجود. آگے جا کے قابل دقت بن جاتا ہے، کیونکہ عرفان اور فلسفہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ فلسفہ میں ممکن الوجود اور واجب الوجود دونوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جبکہ عرفان میں فقط و فقط واجب الوجود کو زیر بحث لایا جاتا ہے. ممکن الوجود اس کا موضوع نہیں ہے. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں وجود کی بحث میں تو ہونا ہمیں سمجھ آتا ہے، ذہن میں ہو خارج میں ہو، یہ ہونا ہے وجود. اصفار جو کتاب لکھی گئی ہے وہ عرفان کے پیش نظر ہے، اس لیے وہ استاد کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی. خود سے پڑھے بھی نہیں سمجھ آ سکتی، ان مقدمات کے ہمراہ پڑھے بھی نہیں سمجھ آ سکتی. مثلا جب آپ انشاءاللہ اساتذہ سے استفادہ کریں گے وہ ابتدا میں بتا دیں گے. اگر حسن زادہ عاملی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی شروحات میں بھی لکھا ہے اسفار میں وجود سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن کیا بدایہ اور نہایہ میں بھی نہیں، یہاں پہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ کس سے بحث ہے؟ ممکن الوجود سے بھی ہے. ادھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ و تعالی، ادھر ممکن الوجود سے بھی بحث ہے. اس لیے ادھر وجود سے پڑھتے ہیں مطلقاً ہونا. اب جب مطلقاً ہونا ہے تو ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ خواص سے. جیسا کہ فصل سادس جو ہمارے پاس ہے، پنجم ششم ہفتم، یہ بالخصوص احکام وجود سے تعلق رکھتی ہے. لیکن یہ میری بحث ہمارے لیے ماہیت کی بحث فلسفے میں کہاں آئے گی؟ آگے جا کے آئے گی، آگے کی فصول میں ماہیت کی بحث آئے گی. پہچانے کہاں پہ ماہیت ہو؟ ماہیت اپنی تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. بدایت الحکمہ میں ایک حد تک جوہر اور عرض میں تقسیم ہو کے پہچانی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں اس کا لگتا، پہچانی جاتی ہے وہ. لیکن آگے کی فصول میں اس مقام پہ فصل سوم میں ہمیں جو اس کتاب میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ مفہوم کی حد تک جان لیں کہ مفہوم وجود الگ ہے اور مفہوم ماہیت الگ ہے. اور اگر آپ کے لیے حل نہیں ہو رہا تو 3 دلیلیں دی گئی ہیں، آپ ان دلیلوں کو یاد رکھیں گے، مسئلہ حل ہے. یعنی وہ 3 دلیلیں جاندار بھی ہیں اور اتنی قیمتی کہ اگر آپ نے ان 3 دلیلوں کو بھول گئے تو پھر تو اشتباہ میں پڑ جائیں گے. یعنی ایک طالب علم جب آ کے کہتا ہے مجھے تو فصل شروع میں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں وہ 3 دلیلیں حاضر نہیں ہیں. اگر حاضر ہوتی ہے تو دل سے ایک اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں مفہوم وجود الگ ہے، کیونکہ وہ اتنی پختہ دلیلیں ہیں کہ اس میں انسان کو اطمینان قلبی طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. اس طرف بھی آپ کی توجہ ہے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے وجود اور ماہیت کو اس بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے سے جدا کر کے بیان کیے. اس سے سابقہ فلسفے میں آپ کو اتنے بڑے پیمانے پہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی اپنی یہاں پہ دقتیں ہیں. ماہیت کی اصطلاح علم فلسفہ میں نام کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. انشاءاللہ فصل رابع میں ابتدا میں ہی اس دوسرے حصے کی بیان کی جائے گی. یہاں پہ بھی بیان کی جا سکتی ہے لیکن طویل سے طویل کلام ہوتا چلا جائے گا، ابھی ضرور زیادہ ہوگی. کہتے ماہیت اس میں انشاءاللہ مزید کھولیں گے فصل رابع میں. لیکن ایک ہے ماہیت بے معنی اخذ اور ایک ہے ماہیت بے معنی عام. یہ جو عام ہے یہ 2 ہمارے پاس معنی کی صورت میں آتی ہیں. 2 ہمارے پاس اس کے مطلب 2 ہمارے پاس اس کے مفہوم آتے ہیں. ایک ہے مفہوم الشیء. عام سے کیا مراد ہے؟ مفہوم شیء عمومی طور پہ. دوسرا کیا ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ما بہی الشیء ہوا یا ما بہی یتحقق الشیء.
آپ کوئی بھی ان میں سے عبارت کہہ سکتے ہیں. ابھی خلاصہ کر کیونکہ ہم اسے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی آپ نے اس کو ذہن میں بٹھائیں کیونکہ ماہیت بمعنی عام ان سب مفاہیم کو شامل ہے. مفہوم وجود، مفہوم ماہیت اور دیگر مفاہیم بھی غیر ماہیوں کو بھی شامل ہے. صحیح مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجی اور خارج میں جو موجودات ہیں اختلاف ہو سکتا ہے. کیسے ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے فصل رابطے میں پڑھیں گے. ابھی ہمارے پاس یہاں پہ بس ایک جملہ یہ اساتذہ جو بیان کرتے ہیں معروف ہوتے ہیں کہ اساتذہ ان کی بڑی خوبصورت کتابیں آ گئی ہیں. آج کے دور میں اگر انسان زبان سے اچھا تسلط حاصل کرے فارسی بالخصوص فارسی اور عربی پہ تو اتنی بہترین ابھی ہمارے پاس مواقع ہیں، دروس موجود ہیں نیٹ پہ. کسی طریقے سے کتابیں شروعات لکھی گئی ہیں. غور کرنے کی عادت ہے، مگر آگے نہ جائیں، اس لائن کو حل کریں یا اس پیراگراف کو حل کریں. نہیں ہو رہا تو دیکھیں کہ اس کا حل ہونا آگے موقوف ہے تو سطح اٹھا کے دیکھیں کہ میں دوبارہ آ رہی ہے تو سمجھ میں آگے حل ہو جائے. مطلب وہ غور کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. ماہیت بمعنی اعم و اخص، اس میں یاد رکھیں فلسفے میں جب خالی لفظ ماہیت آئے، خالی لفظ ماہیت آئے اس سے مراد ماہیت بمعنی اخص، اور اگر عام کے ساتھ آئے تب عام ہے. صحیح ہے، وائلہ یہ مشترک لفظ ہی ہو گیا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وجود اور ماہیت میں، جس طرح آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا کہ بعض الفاظ انسان کے لیے مشکلات اس میں پیش آتی ہیں. مثلا وجود کا مترادف لفظ ایک استعمال ہوتا ہے فلسفے میں، وہ کیا ہے؟ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا. وجود کا ایک مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے فلسفے میں ہی. عرفان میں تو ہوتا ہے. عرفان میں لفظ کیا ہے؟ حق. لفظ بے نشین رکھیں کیونکہ نہایا میں یہ وجہ مباحث علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کی ہیں. جیسا کہ یہ جو مفہوم شیء ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، ثبوتی یا اس طریقے سے دیگر الفاظ الشیعی یا ثبوتی یا اس طرح سے کہہ کے انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں. عرفان میں وجود کا مترادف لفظ ہے حق، اور فلسفے میں ہی وجود کا دوسرا مترادف لفظ کیا ہے؟ ہویت. کیونکہ ہویت اور ماہیت قریب ہے. ہویت کیا ہے؟ مثلا فارابی ہیں، ان کی آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، وہاں پہ آپ کو لفظ وجود نظر نہیں آئے گا. ادھر کیا نظر آئے گا؟ ہویت. اور اس کے مقابلے میں ہویت کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ ماہیت. احسن. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں یہ اشتباہ میں بعض اوقات ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے یہ بھی آسان ہوا. سوال، ہم ماہیت کی تعریف کیا کریں؟ آپ نے اب تعریف کے اوپر غور کریں کہ ما ہوا کے جواب میں جو بولا جائے، یہ جو جواب ہوگا نا، جواب میں جو بولا جائے، اس جواب کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. ما ہوا کے جواب میں یہ بن جاتی ہیں 5-6 عبارتوں میں یہ آتی ہیں. بعض اوقات ما یقال نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو یقال ہو کہ جواب ما ہوا. صحیح، ما یقال ہو کہ جواب ما ہوا. بعض اوقات کہتے ہیں کہ جواب ما ہوا. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یحمل کہ جواب ما ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے کہ انشاءاللہ فصل رابطے میں جب آئیں گے تو ادھر آپ کے سامنے یہ 6 قسم کے جملے لکھے جائیں گے. یہ 6 جملے آ جائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ماہیت. کون سی ماہیت مراد ہے انٹرویو نہیں، لیکن ماہیت عام ہو یا اخذ ہو، ہر 2 صورتوں میں یہ ضابطہ نہیں ٹوٹتا. ہر 2 صورتوں میں یہ ضابطہ نہیں ٹوٹتا. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھیں کہ علی من ہوا یا من ہوا. من ہوا کہ الگ ہے، ماں ہوا کیا ہے؟ ماں ہوا علی. کیا ہم جواب دیں گے؟ علی ایک مفہوم کلی لانا ہے آپ نے. علی صحیح، اور کوئی منطق یا فلسفے سے کوئی لفظ بولیں. بشر یا
انسانوں، یا آپ کہہ لیں عنصر، ما ہوا، کیا جواب دیں گے؟ عنصر انسانوں، یہ انسان جواب میں آپ نے بولا، یعنی ما ہوا کے جواب میں انسان وارد ہو رہے ہیں، یا یہ کہنے الاسد ما ہوا، کیا جواب ہے؟ حیوان۔ انشاءاللہ فصل رابع میں آپ کے سامنے 6 سوال لکھے جائیں گے۔ یہ 6 سوال اگر اس بار انہوں نے بھی جو اخبار میں شرح کی ہے وہی 6 اسٹیپ سے چلتے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری یہ مقدمات ہیں یہ آپ نے ترک نہیں کرنے، ادھر یہ تفصیل سے میں آپ سے بیان کروں گا۔ مائع شارحہ ہے، مائع حقیقیہ ہے، حل بسیطہ ہے، حل مرکبہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 اسٹیپس بنتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ میرے سوالوں کا جواب دیں تاکہ ذرا آپ کو پہلے پتہ لگے کہ ماہیت کی تعریف کیا ہے، ماہیت ہمیں پتہ کیسے لگے گی۔ یہاں پہ اور چند اشتباہات بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے اشتباہات ہر انسان کو ہی پیش آتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ اشتباہات دور ہوتے ہیں۔ الاسد ما ہوا، ما ہوا الاسد حیوان، ادھر جواب میں کیا وارد ہو رہا ہے؟ حیوان، پہلے انسان، صحیح۔ الشمس ما ہی، الشمس کوكب، بس کوكب کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے الپرتگال، پرتگال ملک کا بھی نام ہے اور مالٹے کو بھی کہتے ہیں، کوئی اور ملک لے لیں کہ بلفرڈ، ملک کی بجائے مثلا آپ ایک پھل کا نام ہے، صحیح۔ الموز ما ہوا، آپ کہیں گے فاکہۃ، یہ فاکہۃ جواب میں وارد ہو رہا ہے یا نہیں؟ صحیح۔ اسی طرح اور مثلا عقیق ما ہوا حجر، کیا ہے؟ حجر۔ یہ جتنے جواب میں وارد ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ ماہیات۔ ان کی ایک خصوصیت آپ دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اعتبار سے مشترک ہیں، مختص ہیں، نہیں ایک دوسرے کے حساب سے دیکھیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ آپ کے جواب آپ سے غور سے دینے ہیں، کیونکہ جب غور نہیں کریں گے تو غلط بھی بولیں گے، صحیح بھی بولیں گے۔ ہاں آپ اس تفصیل سے کریں، ابھی تو ہم نے ماہیت کو پہچاننا ہے، ماہیت نہیں نظر آئے گی نا اس سے تو آگے بحث بھی نہیں کچھ پتہ لگے گی ہے کیا۔ ابھی کچھ نہ کچھ پتہ لگا یار خود ہی سوال اٹھا رہے، علماء بھی اسی طرح بیٹھ کے کرتے ہیں تنہائی میں، ماہیت کو آپ سمجھنا ہے تو خود ہی پھر سوال، کیونکہ ادھر ضابطہ کیا ہے کہ جواب منطق کھولو ادھر بھی یہ لکھا ہے، فلسفہ کھولو ادھر بھی یہ لکھا ہے، اسفار کھولو ادھر بھی یہ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی پہچان کا طریقہ کار نہیں ہے، یعنی یہ علمی سوچ ہے، اپنی سوچ ہے۔ واحدہ زیادہ عملی بار بار دروس میں یہ تکرار کرتے ہیں، حقائق سے تعلق قائم کرنا محتاج فلسفہ نہیں ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے سبل رکھی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان کی فرمان ایک وادی کے ہوں، مالی کے اشتر ایک وادی کے ہوں، گزر ایک الگ وادی کے ہوں، ان سے سب اللہ تک ہیں، طریق رسول ہی ہیں، علی ہی ہیں، لیکن سبل ہے۔ لیکن ہمارے پاس فہم کا طریقہ کار یہی ہے، زبان کوئی اور زبان فہم کی موجود نہیں ہے، اس لیے فہم میں جب ہم فہم کے مرحلے میں آئیں گے تو کہ جواب ما ہوا کے علاوہ کوئی ضابطہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آئے اس ضابطے کو صحیح طرح سے سمجھیں کہ یہ ضابطہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے بولا کہ پھر جواب ما ہوا، علی ما ہوا آپ نے کہا انسان، عقیق ما ہوا آپ نے کہا حجر، اسد ما ہوا آپ نے کہا حیوان، شمس ماہیہ آپ نے کہا کوكب۔ یہ ان کی نسبت آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تباین کی نسبت ہے، انسان اور حیوان تباین ہے مفہوم کے اعتبار سے، کسی نہ کسی نقطے کے اعتبار سے جڑ جائیں۔ یہاں پہ آپ نے کچھ دقت کرنی ہوگی، ہم مفہوم کی دائرے ہیں اس بات نہیں، کیونکہ یہ فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ یہاں سے ہمارے لیے نا اشتباہات شروع ہوتے ہیں، ہم درس پڑھنے کے بعد چلو بھول گئے، اب پھر ہمارے لیے یہ والے دروس نوعیت کے رہتے ہیں جو ایک قسم کے موبائل کے دروس بن جاتے ہیں، اس میں یہ مراحل طے کرائے جاتے ہیں۔ آپ یہاں پہ بھی مفہوم پڑھ رہے ہیں، ایک ہے اس کا مقدار، امر، زید، یا یہ جو آپ نے کہا علی
انسان کا علی کے اوپر حمل ہونا یہ کیا ہے، یہ ہم باتیں پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے علی کی جانب سے نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں انسان ماہیت صحیح. ابھی ہم کہہ رہے ہیں حضر ماہیت کوکب ماہیت کی جواب ماں ہوا، جو ماں ہوا کے جواب میں وارد ہوتا ہے وہ ماہیت ہے. علی کیا ہے یہ بھی ہم بحث نہیں کر رہے. ہاں ایک اعتبار سے پتہ بھی لگ رہا ہے کہ ماہیت ہے، لیکن ابھی آپ اس طرف ابھی ذہن نہیں دے دی جائے نا لائبہ یہ والا آپ کے لیے اس سے مبہم رہ جائے گا. انسان ہے، حجر ہے، حیوان ہے، کوکب ہے، قلم ہے، اس میں انگنت چیزیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس طرح دیکھیں آپس میں کیا تعلق ہے ان کا؟ تباین. تباین کا کیا مطلب ہے؟ اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں اختلاف کا تعلق ہے. یہ آپ کی سب سے رابطے میں لفظ کیا آئے گا؟ تفاضل، اختلاف یا کثرت ہے. یہ وحدت نظر آ رہی ہے آپ کو ادھر؟ کثرت ہے صحیح ہے. اختلاف ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے ایک دوسرے کو تباین کی بجائے آپ کیا لکھیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ اختلاف. صحیح ہے. اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. کیونکہ لفظ ادھر اختلاف ہے، منطق میں تباین آ جاتا ہے، کسی اور جگہ کوئی لفظ آ جائے گا. ابھی آپ کتاب کے مطابق ہے. نمبر 2 کیا یہ جب ہم قضیہ بناتے ہیں، قضیہ ہم بنائیں گے اس طرح سے السماء موجود، الانسان موجود، الحجر موجود. یہاں پہ یہ سارے کے سارے جسے آپ ماہیات کہہ رہے ہیں وہ تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن وجود ان سب کے باوجود ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مشترک ہے. بس ادھر سے کہتے ہیں ایک جہے سے مختص ہے اور ایک جہے سے مشترک ہے. ان سب کی جہے سے مشترک کس میں ہے؟ وجود میں. ان کی ذات سے باہر ہے یا نہیں؟ ذات کے اعتبار سے یہ فقط اپنی ذات سے مختص ہیں. یعنی مختص کس سے ہیں؟ یہ جملہ ذہن نشین رکھیں کیونکہ اسی کے اوپر ہم فہم اس کا موجود ہے. اپنی ذات کے لیے مختص ہے، دوسرے سے مختص نہیں ہے. حیوان اپنی ذات کے لیے حیوان ہے، حجر اپنی ذاتیات میں حجر ہے. انسان اپنی ذاتیات یعنی حیوان ناطق یہ مرکب صورت میں اس کی کیا ہے؟ ذاتیات مختص ہے اپنی ذات کے ساتھ. نقطۂ مختص کیا ہے؟ وہ ماہیت ہے، یعنی اس کی ذاتیات، اس کی حقیقت، اس کے اپنی ماہیت اسے کہتے ہیں. بتا دیں اس جگہ پہ ماہیات کی پہچان کا طریقہ کار سمجھ لیا. یعنی اشیاء کے اندر جو نقطۂ مختص ہوگا وہ ماہیات کا رہیں گے. بس مختص میں اس کی ذاتیات اس کے ساتھ مختص ہے. یہ روازن بھی ہوتے ہیں، ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گے روازن کی طرف. ہماری ابھی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ ذاتیات پہ، کیونکہ یہ جہاد انسان کو اشتباہ میں ڈال دیتی ہے. جب ایک تو بڑا مرحلہ حل ہو جائے پھر اگلے مرحلے پہ قدم رکھیں تو آسان ہے. ابھی یہ کس مرحلے میں مفہوم وجود سے ہم نے جدا دیکھنا ہے؟ کیا لوازم، کیا عوارض، کیا حمل، کن ابواب میں ہم نے دیکھنا ہے. ابھی ہم نے ذاتیات کے اعتبار سے دیکھ ذات ماہیت، ذات مفہوم ہے. یعنی ذات ادھر جب ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ ہے مفہوم ماہیت کس سے وجود میں آ رہا ہے؟ اپنی ذاتیات سے. یہ تو توجہ کریں، مفہوم ماہیت کس سے وجود میں آ رہا ہے؟ اپنی ذاتیات سے. یہ ذاتیات جو وجود میں آ رہا ہے وہ مفہوم وجود سے جدا ہے. اشکال میں یہ بات ہے کیونکہ بات کا پیدا ہوتا ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جدائی اور دل میں گمرا ہوتا ہے اتحاد کا پہلو. خارج میں تو متحد ہے وہ. اب جب اتحاد کا پہلو ہے تو یہاں پہ اجتماع پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو جب بھی اجتماع پیدا ہو نہیں پتا ماہیت کیا ہے، ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ کہ جواب ما ہوا کے جواب میں جو وارد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. یہ ماہیت یہ تقسیم ہوتی ہے بالمعنی اخذ اور اہم میں. یعنی وجود اور ماہیت کو صرف ہم ذہن میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں. خارج میں تو کوئی ہمارے پاس آلہ نہیں رہا. خارج میں بلا کس طرح سے ہے؟ خارج میں یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ سے پہلے جب انسان کے لیے فہم کہاں سے ہے؟ فہم کا طریقہ کار یا حس ہے یا انسان کے پاس مفہوم ہے. اس کے علاوہ کوئی ابھی فی الحال ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے. تیسرا علم حضوری ہوتا ہے لیکن
آگے کیا. عمومی زندگی میں ہم ایک شے کو جب سمجھتے ہیں تو وہ کیسے سمجھتے ہیں؟ تصور سے نا، عقلی مرحلے پہ. پھر اس کے بھی مراحل ہیں تصور کے. حصی مرتبہ ہے، یعنی حصے مشترک مراد ہے، اور دوسرا ہے قوت عقل، تیسرا ہے قوت خیال، تیسرا ہے قوت عقل. یہ جو ہم مباحث پڑھ رہے ہیں مرحلہ عقل کے مرتبے کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں. اب مرحلہ عقل کے اوپر ہم نے جو سمجھا ہے، آیا جو فہم ہم نے کیا ہے، وہی حقائق خارج میں بھی اسی کے مطابق ہیں. اگر مطابقت پائی جائے تو حق کہلائے گا، وہ مفہوم کیا کہلائے گا؟ حق. اور اگر صدق صادق، اور اگر مطابقت نہ پائی جائے تو کیا کہلائے گا؟ جھوٹ یا تخیلات، خیال. واضح یہ بات. اس لیے لامحالہ انسان مجبور ہے کہ اگر فہم اس نے حصولی فہم پیدا کرنا ہے اشیاء کا تو وہ مفہوم سے بحث کرے. اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے؟ اگر آپ جو خارج میں دیکھ رہے ہیں نا کہ یار مجھے خارج میں بھی پتہ لگ جائے کہ ماہیت اور وجود ایک ہیں، تو یہ تو شہودی مرتبہ ہے کہ آپ کے قلب اور روح کا تعلق حقائق سے ایسا جڑا ہے کہ یہ اشکار آپ کے لیے ہوگی. یہ تزکیہ نفس کے اوپر مبتنی ہے. اس لیے عرض کیا کہ حسن زادہ عملی بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ حقائق سے تعلق قائم کرنے کی ایک راہ نہیں ہے. فقیہ بھی پہنچتا ہے، مفسر بھی پہنچتا ہے، محدث بھی پہنچتا ہے، عارف بھی پہنچتا ہے. اب عارف ہے جیسے معروف عارف ہیں سید حاکم حداد، فقط سیوتی پڑھے ہیں وہ، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو جو اساتذ ہیں عرفاء اسفار کے اساتذ ہیں ان سے گہری بات کرتے ہیں. اسفار کی تمام اصطلاحات پتہ ہیں، پڑھی نہیں ہیں انہوں نے، مفہوم وہ بیان کرتے ہیں. یہ تعجب میں ڈالتی ہیں چیزیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس سب سے قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، یہ مورد ساتھ ضروری ہے. اس لیے سید عبد الکریم کشمیری بہت معروف عارف گزرے ہیں. وہ انہوں نے نجف میں ہوتے تھے، منظومہ پڑھاتے تھے، ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پڑھنے کے لیے شرط رکھی تھی جو نماز شب نہیں پڑھتا اس میں پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ہمیں تو نظر تو کچھ بھی نہیں آئے گا. مطلب ابھی مفہوم ماہیت وجود پڑھتے رہیں ایک خیالی وہ عقلی دنیا بن جائے گی. وہ عقلی دنیا ادھر ہمیں کہاں فائدہ دے رہی ہے؟ یہ جب آپ انشاءاللہ علماء اخلاق، اسی لیے بس اخلاق میں شرکت کرنی چاہیے. یہ علماء بار بار اس پہ بات کریں. اب آپ اس جگہ پہ بس اتنا خیال رکھیں کہ ماہیت کو سمجھنا اخذ اور عام. ہماری فصل ثالث میں اخذ مراد ہے، تو یہ عام مراد نہیں ہے. بس اخذ میں جب ہم نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ وہ ضابطہ ہمارے پاس ہے کہ جواب ما یقع، کہ جواب ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے اس واقع ہونے والے کو دیکھیں. یہ ہے ماہیت. مگر ما ہوا علی انسان، علی کو چھوڑتے ہیں کہیں گے یہ کیا ہے؟ انسان. یہ ہے ماہیت، کیونکہ کلی ہوگی ماہیت، مفہوم کلی میں سے بنے گا. اسی سے وہ پھر نتائج دیتے ہیں غور و فکر کر کے نا. کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چند نام رکھے تو یہ ساری کی ساری چند چیزیں کیا ہیں؟ کلی ہیں یا جزوی ہیں؟ کلی ہیں. یہاں پہ اب ایک قاعدہ بنا دیں گے، فلسفی قاعدہ بنا دیں گے. بس اسی طرح سے آپ نے دیکھا عقیق و ما ہوا، کیا جواب آپ نے دیا؟ حجر. الاسد و ما ہوا، العنب و ما ہوا، مثلا نبات یا شجر. آپ نے دیکھا کہ یہ گروہ جو جواب میں واقع ہو رہا ہے اسے آپ نے نام دے دیا ماہیات کا. یہ ماہیات کا مفہوم وجود سے جدا ہے. آپ کے لیے کیسے جدا ہے؟ مفہوم وجود کیا ہے؟ وہ تو بدیہی ہے، اس کے تو اجزاء عقلیہ نہیں ہے. پیچھے بحث ہو چکی ہے یہ. اسی طرح ادھر آ کے 3 برہان قائم کرتے ہیں، دلیلیں. مصنف نے پہلی دلیل کیا دی ہے؟ پہلی دلیل کیونکہ اب ہمارے پاس لیکن دونوں، آپ نے اس کو یہ پچھلے درس میں بھی ہمارے آیا تھا، اس کو آپ نے فراموش نہیں کرنا ہے. ان 3 احتمالات کو فراموش نہیں کرنا، کیونکہ احتمال کیا بن سکتا ہے تو آپ کے لیے ایک حد تک مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت واضح ہو گیا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کے دروس میں سب سے زیادہ میں تفصیل بات کریں گے. مزید اضافی نکات، اس سے زیادہ اضافی نکات پیش کیے تو خلق اشتباہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی بڑی مشکل سے ما ہوا کے جواب کے ذریعے سے کیا ہوئی ہے؟ ماہیات جدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ہمارے پاس ہیں، مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت. دقت سے نہیں تھا.
دعوے ادھر دو ہیں. ایک ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ایک دعویٰ ہے کہ نہیں جدا نہیں. یہ دو احتمال ہو سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی ہے. ہم اس سائن کو لے لیتے ہیں. اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو مفہوم وجود عین مفہوم ماہیت ہوگا یا جزء مفہوم ماہیت ہوگا، یا تیسرا کیا ہے خارج از مفہوم ماہیت ہے. ان تین کے علاوہ کوئی اور احتمال بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اگر ہم ثابت کر دیں نہ عین مفہوم ماہیت ہے نہ جزء مفہوم ماہیت ہے، تیسرا ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ ثابت ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس یہ بات ہے، یہ ہمارے پاس ایک بڑی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے، اصلاً احتمال نہیں ہے. اگر مفہوم وجود مفہوم ماہیت سے جدا نہیں ہے اور ادھر ماہیت سے کیا مراد ہے، پھر تکرار کروں. ماہیت بمانا اخذ مراد ہے، صحیح ہے، اہم مراد نہیں ہے، اخذ ہے. یعنی اخذ میں یہ آتی ہیں حجر ہے، نجم ہے، کوکب ہے، انسان ہے، قلم ہے، شجر ہے، یہ ساری. اگر مفہوم وجود عین مفہوم ماہیت ہو، اگر نہیں، دونوں میں جدائی نہیں ہے تو عین مفہوم ماہیت ہونا چاہیے. اگر عین نہیں ہے تو جزء مفہوم ماہیت ہونا چاہیے. جو چاہیے آپ یاد کر دو. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے جب ماہیت کو ثابت کرنا ہے، وجود کی نقیض ہے کوئی؟ مفہوم وجود کی نقیض کیا ہے؟ لا وجود یا عدم. اگر ماہیت عین وجود ہوتی، عین مفہوم وجود، تو وہ جمع ہو سکتی ہے اپنی نقیض کے ساتھ، وجود کی نقیض کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی نا. ایک وہ ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے. غور کیا آپ نے دلیلیں کیسے بنتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. تو پھر کیا ماہیت کو عدم سے ہم متصف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں الحجر معدوم؟ نہیں کہہ سکتے. آپ الانسان معدوم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. آپ بتائیں کہہ سکتے ہیں؟ الحجر معدوم، حجر معدوم نہیں ہوتا. وقت کوئی بھی ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، خارج ہو، ذہن ہو، کہیں تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دماغ ہو، موجود ہو، کیا نہیں کہہ سکتے. میں مفہوماً نہ بھی ہو تو خارج میں بھی ہمیشہ سے ہے. دیکھیں آپ حضر آپ کو غور کریں، مفہوم انسان کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف دی جا سکتی ہے. مطلب کہہ سکتے ہیں انسان معلوم یا نہیں کہہ سکتے. چلیں ایک اور مثال لے لیں. آپ کے یہاں پہ بالکل المدرسہ تو موجود ہونا، یہاں مدرسہ ہے آپ کا، یا کچھ اور لے لیں. آپ کے والد ابو کا موجود ہونا، ادھر ہیں آپ کے والد. یہاں پہ کیا معلوم کا نسبت دے سکتے ہیں. جب نسبت دے سکتے ہیں، غور کریں آ رہا ادھر، کیونکہ اگر کتاب سے سمجھ آتا ہوتا تو آ چکا ہوتا. مطلب کتاب سے اس لیے بتایا کہ غور و فکر سے ہے کہ یہ چیز کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے آپ کے سامنے اتنی مثالیں لکھی جا رہی ہیں کہ غور کریں گے یاد آئے گا. غور نہیں کریں گے تو وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ایسے اصحاب تھے کہ جو ان کی رحلت یا شہادت تک ساتھ رہے، لیکن سورہ بقرہ کی 12 آیات سے زیادہ نہیں آ سکی، فہم بہت کم تھا. اس لیے صحیح مطلب ہے ان چیزوں سے ساتھ کتاب رکھنے سے، تعویذ رکھنے سے، کوئی سخت طریقے سے گلے ملنے سے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. علم ٹرانسفر ہوتا ہے عقل و غور و فکر سے. آپ اس جگہ پہ غور کریں، مفہوم انسان، الانسان موجود کہہ سکتے ہیں، الانسان معدوم کہہ سکتے ہیں. اگر انسان ماہیت ہے نا، مفہوم ماہیت، یہ مفہوم ماہیت عین مفہوم وجود ہوتی تو پھر معدوم کے ساتھ جنگ ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی نا، یا ہو سکتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وجود اور لا وجود لا یجتمعان ولا یرتفعان، نہ جمع ہوتے ہیں نہ مرتفع ہوتے ہیں.
اس لیے اگر وجود عین مفہوم ماہیت ہوتا تو یہ جملہ باطل ہوتا، الانسان معدوم، اور کائنات میں فقط ایک ذات ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. صحیح ہے؟ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ نقیض ثابت نہیں کرنا. اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے، بالکل یہ دونوں ایک ہی ہوتے، انسان کے ساتھ تو معدوم کو جوڑ سکتے ہیں، صحیح ہے، وجود کے ساتھ ادھر نہیں جوڑ سکتے. اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کہہ کے تو جوڑ سکتے ہیں، وجود کہہ کے نہ جوڑ سکیں. اس کا مطلب دونوں جدا جدا ہیں نا ہمارے پاس. ایک اور مثال، اگر عین مفہوم، اس سے یہ پتہ لگتا ہے عین مفہوم نہیں ہے. ذاتیات ہے نا، الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق کل ذات ہے یا نہیں انسان کی؟ بالفرض مان لے منطق سے سمجھیے. مفہوم وجود اگر وہ کل ذات ہوتا، اس کے لیے آیا ہم ذہن میں بالفرض ایک ماہیت خود بناتے ہیں. اونقا ایک ایسا پرندہ ہے، اس کی کئی نسلیں ہیں زمین پہ، اور بالفرض اس کی چونچ طوطے جیسی ہے، دھڑ ریچھ جیسے، پنجے عقاب جیسے، ایک پرندہ ہے اونقا. بالفرض آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ موجود اللہ، یا نہیں کریں گے؟ سوال کریں گے نا کہ وہ ہے بھی یا نہیں. مطلب میں ایک بڑا خوبصورت جیسے مدرسے کا نام دوں کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ میں جمعہ پڑھتا تھا، وہ آپ کو اقامہ بھی دے دیں گے، جگہ بھی دے دیں گے. آپ اگلا سوال کیا کریں گے؟ کہاں پر ہے وہ؟ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہوا جو ماہیت بھی ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. وہ کس کی محتاج ہے؟ دلیل کی محتاج ہے. کیا ذاتیات ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی محتاج ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کو ایک اور زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے ایک دلیل بنائی ہے حمد، ایک دلیل بنائی ہے سلب. ذاتیات اپنے موضوع کے اوپر، ذات کے اوپر حمل کرنے کے لیے کسی واسطے کی محتاج نہیں ہوتی. صحیح؟ لیکن ماہیات کی اگر مفہوم وجود عین مفہوم ماہیت ہوتا تو وہ کسی واسطے کا محتاج نہ ہوتا اس کے اوپر حمل کرنے کے لیے، بلکہ فوراً یہ سوال ہی نہ کرتے کہاں پر ہے، فوراً آپ کہتے یا یہ ہے بھی یا نہیں زمین پر. یہ آپ کا کہنا ہے یا نہیں، اس کا یہ مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ کسی واسطے سے وہ وجود میں آئے گا، وإلا نہیں آئے گا. وإلا خالی تصور کی حد تک ہے. انشاءاللہ یہ مزید فصل رابع میں آپ کے لیے آسان ہوگا. اسباب دیگر ہم نے ادھر آج خلاصہ ادلہ کا پڑھا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیلی پڑھیں گے. دلائل ہمارے لیے کیسے آئے ہیں، بعض اوقات اس سے نقیض تو سمجھا جاتا ہے، نقیض تو ثابت نہیں کی جا سکتی. اگر مفہوم وجود عین مفہوم ماہیت ہوتا، مفہوم ماہیت کو تو عدم سے متصف کیا جا سکتا ہے. اگر عین مفہوم وجود مفہوم ماہیت ہوتا تو اسے بھی نہیں متصف کرنا چاہیے تھا. ایک دلیل. دوسری دلیل، ذاتیات جو ہوتی ہیں اگر ایک ذات کی ذاتیات ہیں وہ اس کے اوپر حمل ہونا چاہیں تو بدون واسطہ حمل ہوتی ہیں. الانسان حیوان ناطق، آپ فوراً تصدیق کریں گے یہ سچ ہے یا نہیں؟ یا نہیں کریں گے؟ فوراً تصدیق کریں گے نا. مثلا آپ کہیں کہ آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں، آپ اس میں سوچیں گے یا فوراً تصدیق کریں گے؟ نہیں عقل ہے میرے پاس، تصدیق کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذاتیات ہے عقل. اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو عقل عطا کی بھی تھی. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ذاتیات نہ ہوتی یا واسطے کے محتاج ہوتے، آیا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ السماء موجودتن یا الارض موجودتن تو یہاں پہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ واسطے کے محتاج ہوتے ہیں. یہ والی مثالیں ہمارے لیے آسان ہیں، اس لیے یعنی ذہن نشین ہیں اور عادی ہیں. آپ غیر عادی مثال کے ذریعے سے ہیں، جیسے میں نے مدرسے کی مثال دی. ان خواص کا مدرسہ ہے، آپ فوراً کہیں گے ہے کہاں پہ، آیا وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس جگہ پہ وجود کو اس کے لیے ثابت کرنا ہمارے لیے ضرورت پڑ رہی ہے. دقت کریں ادھر، وجود کو اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. جب پڑھ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس کی ذاتیات میں سے نہیں ہے. اگر ذاتیات میں سے ہوتا تو حمل کرنے میں واسطے کے محتاج نہ ہوتے، کیونکہ ذاتیات کو اپنی ذات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کسی واسطے کی احتیاج نہیں ہوتی. تیسری دلیل سلب، ذاتیات کو ذات سے سلب کیا جا سکتا ہے. اگر سلب کریں تو کیا ہوگا؟
منحصر ہو جائے. مثلا الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق میں آپ ناطقیت کو انسان سے سلب کرنے کیا بن جائے گا؟ انسان رہے گا. کیا بن جائے گا؟ حیوان. الحجر موجود، دو جملے لکھیں لیکن الانسان موجود، الانسان معدوم. آپ ان دونوں میں وجود اور عدم کو انسان سے ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتے. مثلا میں کہتا ہوں بالفرد قمر، اردو والا نہیں عربی والا. صحیح ذہن میں کچھ آیا فوراً آیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ جملہ بنا کہ موجود ہوں یا معدوم ہوں، یا بدون موجود اور معدوم کیا آیا ہے؟ خالی کرسی کہتا ہوں میں، کرسی کا تصور بدون وجود و عدم آتا ہے یا نہیں؟ دونوں سے ہم متفق نہیں کر رہے. ابھی جملہ تو نہیں بنایا نا آپ نے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ وجود کو سلب کر رہے ہیں آپ. سلب ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں الانسان و معدوم، ادھر وجود اس سے سلب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں الانسان و معدوم، ادھر سے وجود سلب ہوا. الانسان و وجود، ادھر سے عدم سلب ہوا انسان سے. اگر ذاتیات مفہوم وجود مفہوم ماہیت کی ذاتیات ہوتی تو سلب کرنا جائز ہوتا؟ نہیں ہوتا. یہ کوئی مشکل چیز ہے. بس 3 دلیلیں ہوگی ہمارے پاس. ایک ہے ذاتیات میں سے نہیں ہے، سلب کرنا وجود کو صحیح ہے، دلیل ہوگی. حمل بدون واسطہ صحیح ہے. اسی طریقے سے نقیض کا ثابت ہونا لازم آتا ہے اس سے. یہ ہمارے پاس چند دلیلیں ہوگی، انشاءاللہ کل کتاب سے ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.